السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل قرآن مقدس کے درس کو سماعت کریں گے، درس قرآن کی صورت میں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کئی سارے ایپیسوڈز بنائے جس میں ہم نے اللہ رب العزت کے فرمان کو جانا، سمجھا اور ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کی انشاءاللہ عز و جل۔ آج ہم جانیں گے، اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر کیسے اللہ رب العزت نے اپنا عذاب نازل فرمایا، اور اللہ رب العزت نے جس دن ان کو شکار کرنے سے منع کیا تھا، ہفتے کے دن یعنی سیٹرڈے والے دن ان کو شکار کرنے سے، مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا تھا، لیکن وہ اسی دن شکار کرتے تھے کیونکہ اب سنیچر والے دن ان کو منع کیا تھا، تو سنیچر کے دن وہ ایسی ترکیب بنا دیتے تھے اور پھر اس کو اتوار کے دن اس کا شکار کرتے تھے، لیکن اصل میں اللہ رب العزت نے ان کی آزمائش کے لیے یہ سارا معاملہ کیا تھا۔ حضرات محترم، آج ہم اس کے آگے جانیں گے کہ آخر اللہ رب العزت یہ ان لوگوں کو جو بندر بنا دیا تھا، آج کی جو قوم آج کی جو یہ بندر جو جانور ہے، کیا یہ انہی کی نسل ہے یا وہ جانور یا وہ لوگ جو ان کی قوم تھی وہ ختم ہو گئی تھی اور یہ جانور الگ ہے؟ انہی سب باتوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، سب سے پہلے تو ہم قرآن مجید کا ٹرانسلیشن سمجھیں گے کہ آخر اللہ رب العزت ہم سے قرآن مقدس میں کیا فرما رہا ہے، پھر اس کے بعد اس کی تشریح کو سمجھیں گے، اس کے ایکسپلینیشن کو سمجھیں گے کہ آخر اللہ رب العزت ان آیتوں میں ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے آئیے ہم ترجمہ قرآن مقدس کا جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر تم آپس میں اس کے الزام میں جھگڑنے لگے، اور اللہ وہ بات ظاہر فرمانے والا تھا جسے تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، پھر ہم نے حکم دیا کہ اس مردہ پر اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ فرماتا ہے یا قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل و شعور سے کام لو۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشیت اللہ وما اللہ بغافل اما تعملون، پھر اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، چنانچہ وہ سختی میں پتھروں جیسے ہو گئے ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں تمہارے دل، اس لیے کہ بے شک پتھروں میں تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جس سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اور یقیناً ان میں سے بعض وہ پتھر بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی ابل پڑتا ہے، اور بے شک ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ افسوس تمہارے دلوں میں اس قدر نرمی اور خستگی اور شکستگی بھی نہیں رہی، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، اے مسلمانوں، کیا تم یہ توقع رکھتے ہو، یہ امید رکھتے ہو کہ وہ یہودی تم پر یقین کر لیں گے، جبکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے بھی تھے کہ اللہ کا کلام توریت کو وہ سنتے پھر اسے سمجھنے کے بعد خود بدل دیتے تھے، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ حقیقت کیا ہے اور وہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور ان کا حال تو یہ ہو چکا ہے کہ جب اہل ایمان یعنی مسلمانوں سے وہ لوگ یہودی لوگ ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہاری طرح حضرت محمد پر ایمان لے آئے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں سے نبی آخر الزماں کی رسالت اور شان کے بارے میں وہ باتیں بیان کرتے ہو جو اللہ نے تم پر توریت کے ذریعے ظاہر کی ہے تاکہ اس سے وہ تمہارے رب کے حضور تم پر حجت قائم کریں، کیا تم اتنی عقل بھی نہیں رکھتے؟ حضرات محترم، اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون،
کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو وہ سب کچھ معلوم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو بھی وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان یہودیوں میں سے بعض ان پڑھ بھی ہے جنہیں سوائے سنی سنائی جھوٹی امیدوں کے کتاب کے معنی و مفہوم کا کوئی بھی علم نہیں ہے، وہ کتاب کو صرف زبانی پڑھنا جانتے ہیں، یہ لوگ محض وہم و گمان میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ پس ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑے سے دام کما لیں، سو ان کے لیے اس کتاب کی وجہ سے ہلاکت ہے جو ان کے ہاتھوں نے تحریر کی، اور اس معاوضے کی وجہ سے تباہی ہے جو وہ کما رہے ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ اور وہ یہودی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، ہم کو جلائے گی ہی نہیں سوائے گنتی کے چند دن۔ ذرا آپ ان سے پوچھیں، اے محمد عربی آپ ان سے پوچھیں کیا تم اللہ سے کوئی وعدہ کر چکے ہو؟ پھر تو وہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز کوئی کام نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر یوں ہی وہ بہتان باندھتے ہو جو تم کو پتہ ہی نہیں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ہاں واقعی جس نے برائی اختیار کی یعنی کفر کیا یا شرک کیا اور اس کے گناہوں نے اس کو ہر طرف سے گھیر لیا تو وہی لوگ دوزخی ہیں اور اس میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہی لوگ جنتی ہیں اور اس میں وہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ حضرات محترم پچھلے والے ایپیسوڈز میں ہم نے جانا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو اللہ رب العزت نے بندر بنا دیا تھا، ان میں سے بہت سارے لوگوں کو بندر بنا دیا تھا، اور کچھ لوگ جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بتائے ہوئے کہ سنیچر والے دن یعنی سیٹرڈے والے دن شکار نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کے لیے اسی دن زیادہ مچھلیاں آ جاتی تھی کنارے تاکہ ان لوگوں کا امتحان لیا جا سکے، ان لوگوں کی آزمائش لیا جا سکے۔ حضرات محترم اگر یہ سوال کیا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کر دیا تھا تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ سمندر میں ہفتے ہی کے دن بکثرت مچھلیاں آتی تھی؟ اس کا جواب یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، اور بنی اسرائیل کا یہ امتحان تھا کہ وہ مچھلیوں کی بہت زیادہ دیکھ کر پھسل جاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے پر جمے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم جو تھا اس پر اڑے رہتے ہیں یا پھر اس سے پھسل جاتے ہیں۔ پھر یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے کہ موجودہ بندر جو ہیں یہ خنزیر، کیا یہ بنی اسرائیل کے نسل سے ہے جن کو مسخ کر دیا تھا، یا یہ وہی بندر اور وہی خنزیر ہیں جو شروع سے نسل در نسل چلے آ رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ کہ تمام مسخ شدہ بنی اسرائیل 3 دن میں ہی مر گئے تھے، اور جن لوگوں نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کیا تھا ان کی معصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخ کر کے بندر بنا دیا تھا۔ وہ زمین میں صرف 3 دن ہی زندہ رہے، انہوں نے کچھ کھایا نہ ہی کچھ پیا، ان کی نسل بھی نہیں چلی، اور اللہ تعالیٰ نے بندروں اور خنزیروں اور باقی تمام مخلوق کو 6 دنوں میں پیدا فرما دیا، جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بندروں کی صورت میں مسخ کر دیا، اور وہ جس کے ساتھ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرات محترم یہاں پر یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھے کہ آج موجودہ دور میں جو بندر یا خنزیر ہے وہ ایک جانور ہے، وہ بنی اسرائیل نہیں ہے جو کہ اس زمانے میں تھے۔ حضرات محترم پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک گائے کا ذکر کیا کہ گائے، بنی اسرائیل نے کہا وہ کیسی گائے ہونی چاہیے، وہ گائے والا واقعہ، گائے والا وہ قصہ آخر ہے کیا جس کی وجہ سے وہ لوگ گائے ذبح کرنا چاہتے تھے۔ حضرات محترم بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا، علامہ قرطبی نے کہا کہ اس کا نام عامل تھا، اس کی کوئی اولاد نہ تھی اور نہ ہی کوئی اس کا وارث تھا، جس کا ایک رشتہ دار تھا۔ اس نے اس مالدار شخص کو قتل کر دیا تاکہ اس کا وارث بن جائے، اور اس کی لاش لوگوں کے راستے میں ڈال دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کہا کہ میرا رشتہ دار قتل
कर दिया गया और मेरे नज़दीक आपके सिवा और कोई शख्स नहीं जो उसके कातिल का नाम बता सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों में ऐलान किया कि जिस शख्स को भी उसके कातिल का इल्म हो वो हमारे पास आकर बयान करे। जब कोई शख्स नहीं आया तो वो कातिल फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह से सवाल करें कि वो हमें कातिल बता दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ताला ने फरमाया एक गाय ज़बह करे। उनको उस पर ताज्जुब हुआ कि कातिल बतलाने में और गाय के ज़बह करने में क्या मुनासबत है, इसलिए उन्होंने कहा आप हमसे मजाक करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं जाहिल होने से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। उन्होंने कहा आप अल्लाह से मालूम करें कि वो कैसी गाय होनी चाहिए। फरमाया अल्लाह ताला फरमाता है कि वो गाय न बूढ़ी हो न बछिया। फिर कहा अल्लाह से दुआ करने के, फरमाए उसका रंग कैसा हो। कहा अल्लाह फरमाता है वो शोख जर्द रंग की गाय हो जो देखने वालों को अच्छी लगती हो। उन्होंने फिर कहा मालूम करें कि उसकी सिफत कैसी हो। ये गाय हम पर मुश्तबा हो गई है और इंशाअल्लाह हम हिदायत पा जाएंगे। फरमाया वो गाय मेहनत के काम ना करती हो, ना हल चलाती हो, ना खेतों को पानी देती हो और वो सही सालिम और बेदाव हो। उन्होंने कहा अब आपने पूरी बात बताई। फिर उन्होंने उस गाय को ज़बह किया और वो ये काम करने वाले ना थे। जिस वक्त उन लोगों को गाय ज़बह करने का हुक्म दिया गया, अगर ये उसी वक्त किसी भी गाय को ज़बह कर देते तो काफ़ी था, लेकिन उन्होंने सवालात करके गाय में क़ुयूदात लगवाए तो अल्लाह ने भी उन पर सख्ती की और अगर उनमें इंशाअल्लाह न कहते तो ये गाय की तरफ कभी भी हिदायत न पाते। जिस गाय का उन्होंने तायुन किया था वो सिर्फ़ एक बूढ़ी औरत के पास थी जिसके यतीम बच्चे थे। जब उसको मालूम हुआ कि इस गाय के अलावा और किसी गाय को ज़बह नहीं करेंगे तो उसने उस गाय की कीमत बहुत बढ़ा दी। वो हज़रत मूसा के पास गया और कहा वो औरत बहुत ज़्यादा कीमत मांग रही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने खुद अपने ऊपर सख्ती की है, अब उसकी मुँह मांगी कीमत दो। उन्होंने वो कीमत अदा करके गाय को ख़रीदा और उसको ज़बह किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इसकी हड्डी लेकर मकतूल के जिस्म पर मारो। जब मकतूल पर गाय की हड्डी मारी गई तो वो ज़िंदा हो गया और उसने कातिल का नाम बता दिया और फिर वो मर गया और कातिल वही शख्स था जिसने उसके कातिल का पता लगाने का मुतालबा किया था और उसको बुरे अमल की पादाश में कत्ल कर दिया गया। हज़रात मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फरमाया है वइज़ क़तलतुम नफ्सन फ़द्दराइतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुंतुम तक्तुमून, और जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया, जैसे कि मैंने अभी पूरा वाक़या आपके सामने पेश किया कि आमील नामी एक शख्स को कत्ल कर दिया था, उसके बाद कैसे कैसे उसको ज़िंदा किया गया उसी के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है फ़क़ुलना ज़रिबूहु बिबअदिहा कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता। फिर हमने हुक्म दिया कि उस मुर्दा पर उस गाय का एक टुकड़ा मारो। इसी तरह हम अल्लाह ताला मुर्दों को ज़िंदा फरमाता है। फिर उसके बाद अल्लाह ने आगे फरमाया सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़सवा। यहाँ पे ये तमाम के तमाम वाक़या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनी इसराइलियों का यानी यहूदियों का जिक्र कर रहा है कि उनका दिल और सख्त हो गया कि पहाड़ और पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो गया। आगे अल्लाह ने फरमाया बाज़ पहाड़ तो ऐसे होते हैं कि जिसमें से नहरें जारी हो जाती हैं, जिनमें से पानी बहते हैं, और बाज़ ऐसे भी पत्थर होते हैं जो अल्लाह की खशियत से गिर पड़ते हैं। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह जो कुछ भी तुम कर रहे हो उससे गाफिल नहीं है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी तरह कई सारी बातें ज़िक्र फरमाई कि कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर बहुत सारी नेमतें, बहुत सारी उन पर इनामात फरमाए। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों का जिक्र किया जो तौरेत को अपने हाथों से बदल देते हैं। मज़ीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे फरमाया वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, कि यहूदियों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आप लोगों से यानी मुसलमानों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए। ये मुनाफिकीन का गिरोह है जो मिलते हैं और कहते हैं हम ईमान लाए, और फिर उसके बाद अपने लोगों के सामने जाकर कहते हैं कि मोहम्मद के सामने या मोहम्मद के मानने वालों के सामने ऐसी बातें जिक्र ना करना जिसमें मोहम्मद की तारीफ़ की गई है, वरना वो उन बातों को हमारे ख़िलाफ़ हुज्जत और दलील बना लेगा। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मकाम आगे इनके बारे में फ़रमाया कि वो लोग अपने हाथों से तौरेत में फेर बदल करते हैं और कहते हैं कि यह अल्लाह की जानिब से नाजिल किया गया है ताकि उसको थोड़ी कीमत में उसको बेच सके। हज़रात मोहतरम उसके आगे अल्लाह ने फरमाया उनके लिए वैल है, यानी उनके लिए जहन्नम की वो वादी है जो वो काम कर रहे हैं। आगे अल्लाह ने फरमाया
मज़ीद उन लोगों का जिक्र किया, उन यहूदियों का जिनका ये ख्याल था कि जहन्नम में हम फ़कत कुछ दिन रहेंगे और कुछ दिन के बाद फिर जहन्नम से निकल जाएंगे, जबकि अल्लाह ने फरमाया कि ये उनका फ़कत ख्याल है और उसके अलावा कुछ नहीं। अल्लाह ने फरमाया कि जिसने भी कोई बुराई की और उसकी बुराइयों ने उसको घेर लिया, यानी कुफ्र और शिर्क किया, वो जहन्नम में हमेशा रहेगा और वहाँ से वो कभी नहीं निकलेगा। और आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जिसने कोई अच्छा अमल किया तो वो जन्नत में जाएगा और वो जन्नत में हमेशा रहेगा। हज़रात मोहतरम, ये चंद आयतों को हमने समझा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल नेक्स्ट एपिसोड में इसके आगे हम समझेंगे कि और मज़ीद बनी इसराइल के वो तमाम वाक़यात क्या क्या हैं जो कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र फरमाए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।